تو قرآن مجید میں عدت کی جو مدت سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرد عدت کا تصور پریگننسی ڈیٹیکشن محض حمل کا اندازہ لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامع میڈیکل، اسپریچول اور سوشل وزڈم پر مبنی ہے، جس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں عورت کے جسم میں ہونے والے حیاتیاتی اثرات کا جائزہ لینا ہوگا۔ سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرد کا اسپرم نطفہ عورت کے جسم میں صرف چند دنوں تک نہیں بلکہ اس کے اجزاء، ڈی این اے اور خلیاتی باقیات، اسپرم ڈی این اے فریگمنٹس، عورت کے رحم، خون، بلڈ، یہاں تک کہ بعض اوقات ہڈیوں اور دماغ جیسے اعضاء میں مہینوں تک موجود رہ سکتے ہیں۔ اس حالت کو جدید میڈیکل اصطلاح میں مائکرو کیمرزم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کے سیل عورت کے جسم میں رہ جاتے ہیں اور اس کی فزیولوجی، ہارمون اور مدافعاتی نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکہ کے NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور دیگر تحقیقی ادارے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ مرد کا جینیاتی مواد جن عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہو ان کے جسم میں کچھ مہینوں تک آسانی سے ٹریسیبل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس حقیقت کو اسلامی تعلیمات سے جوڑیں تو قرآن مجید میں عدت کی جو مدت مقرر کی گئی ہے، یعنی طلاق کی صورت میں 3 حیض تقریباً 3 مہینے اور شوہر کے وفات کے صورت میں 4 مہینے 10 دن، تو یہ بالکل سائنسی طور پر میچ کرتا ہے۔ اس مدت سے جو انسانی جسم میں اسپرم ریمیننٹس کی مکمل طور پر خارج ہونے میں لگتی ہے، میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ مردانہ ڈی این اے یا خلیاتی اجزاء عورت کے اندر 3 سے 4 مہینے تک ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی دوران جسم آہستہ آہستہ ان سے پاک ہوتا ہے۔ عدت کا یہ دورانیہ در حقیقت ایکچولی عورت کے جسم کو مکمل حیاتیاتی، نفسیاتی اور ہارمونی توازن میں لانے کے لیے قدرتی کورس ہے، جس کے دوران نہ صرف رحم کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے بلکہ جسم ایک نئے تعلق کے لیے تیار بھی ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس دوران عورت کا امیون سسٹم بھی نئے مرد کے ساتھ ممکنہ تعلق سے قبل دوبارہ سے ایڈجسٹ ہوتا ہے تاکہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عدت صرف حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا ٹیسٹ ہے، اور آج کل پریگننسی ٹیسٹ کی سہولت ہے اس لیے عدت کی ضرورت نہیں، ایک جاہلانہ اور سطحی اعتراض ہے جو نہ اسلامی علم کو سمجھتا ہے نہ سائنس کو۔ اسلام نے 1400 سال پہلے وہ نظام مقرر کر دیا جو آج سائنس تجربے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت کے احکامات نہ صرف روحانی اعتبار سے بلکہ طبی اعتبار سے بھی حد دقیق، موضوع اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔